اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات کو لے کر حاضری ہوئی ہے اور چند معروضات ہیں جو شب برات یا 15ویں شعبان یا 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کے متعلق یا اگلے دن روزہ رکھنے کے متعلق جو باتیں ہیں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس میں ہمیشہ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہم ان تمام امور کو شریعت کی روشنی میں انجام دیں کہ شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے۔ ان تمام چیزوں کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ان عبادات کو اسی طریقے پر انجام دینا چاہیے۔ اب شعبان کا مہینہ آیا، مسلمانوں کے اندر 15ویں شعبان اور اس کے بعد جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو لے کر کافی دلوں کے اندر اور آدمی کے اپنے دماغ کے اندر ایک خوشی رہتی ہے اور ایک احساسات رہتے ہیں جن کو وہ اس رات کے اندر یا اگلے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے اندر پورا کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو اس دن کے اندر کچھ بدعات اور خرافات میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی اپنے گھروں کو چراغاں کر رہا ہے، کوئی اپنے گھروں کے اندر روشنی ڈال رہا ہے، اور کوئی نہ جانے کون کون سی نمازیں اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں ان کو پڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے، اتنی مرتبہ فلاں صورت پڑھنا چاہیے، اور سجدے میں پڑھنا چاہیے، رکوع میں پڑھنا چاہیے، پھر دعا مانگنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بدعات اور خرافات کے قبیل سے۔ کوئی جو ہے یہ 15ویں شعبان کے دن جو کہ عبادت کے لائق ہے اور توبہ اور استغفار کے لائق ہے، کچھ لوگ اس دن کھانے میں ہی مشغول رہیں گے، میٹھی چیز بنائیں گے، حلوہ بنائیں گے اور تقسیم کریں گے، اور اس پر منتیں مانی جائیں گی اور فاتحہ خوانی کری جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو کری جاتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی ربط ضبط نہیں ہے، نہ اللہ سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم 15ویں شعبان کی رات جو ہے اس کے عبادت کے متعلق۔ دیکھیے، عبادت تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اوپر متعین اور فرض ہیں اس کو تو ہمیں کرنا ہی ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس کو اپنی جو عبادات جو ہمارے اوپر فرض ہیں ہم ان کو مکمل طریقے پر ادائیگی کی فکر کریں اور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن کچھ راتیں ایسی مخصوص ہوتی ہیں کہ اس دن اس کی فضیلت دوبالا ہو جاتی ہے، فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو اعمال ہوتے ہیں، جو عبادات ہوتی ہیں، اس کا ثواب کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی تعلق سے یہ شعبان کی رات ہے۔ لیکن اس رات میں کوئی مخصوص طریقہ یا کوئی مخصوص عبادت یا کوئی مخصوص نماز یا یہ کہ پوری رات جاگنا ہی ہے، اس کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، بلکہ جتنی طاقت ہے، جتنی قدرت ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹے یا پوری رات اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو آپ بالکل نفل نمازوں کا اہتمام کیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اور ویسے بھی تہجد کے وقت روزانہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور چونکہ یہ رات فیصلے کی رات ہے، کچھ محدثین نے یہ بات بھی نقل کی ہے، کچھ علماء نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ یہ فیصلے کی رات ہے، اس لیے اور مزید ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ لیکن اہتمام کرنا اور التزام کرنا اور ضروری اور لازم اور فرض سمجھنا، سنت سمجھنا کہ نہیں اس رات کو تو بالکل جاگنا ہی ہے، جو نہیں جاگے اس کو ملامت کرنا ہے، اور جو نہیں جاگتا گویا کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اس طریقے سے اگر سمجھا جاتا ہے تو یہ یقیناً بدعت کے قبیل سے ہوگا اور شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
جس کو جتنی مقدر ہو، جس کو جتنی طاقت ہو، اگر وہ جاگنا چاہے تو جاگ سکتا ہے، نہیں بھی جاگے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے اگلے دن روزہ رکھنے کا۔ روزہ رکھنے کے متعلق صرف ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے، لیکن چونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں علماء کرام نے زیادہ تر تو یہ کہا ہے کہ پورے مہینے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہفتے میں رکھے یا ہفتے میں 1-2 دن رکھے یا 10 دن میں ایک رکھے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول احادیث میں منقول ہے کہ شعبان کے کوئی خاص دن متعین نہیں تھا، اللہ کے رسول شعبان کے ہر دن میں روزے رکھنے کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا کرتے تھے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ تاکہ رمضان جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کرنے میں مدد ملے، اور ایسا محسوس نہ ہو کہ روزہ کوئی ایک بوجھ ہے، تو شعبان سے آدمی رکھے گا تو اس کی عادت پڑ جائے گی، اور وہ پھر رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو اس میں روزہ رکھنے کی اس کو توفیق بھی ہوگی، اور اس کو کوئی عادت کے خلاف کوئی چیز نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ شعبان کے پورے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزہ رکھے، اور اگر پورے مہینے میں رکھتے تو کبھی کبھی روزہ رکھتے ہی رہیں۔ لیکن 15 شعبان کو اگر خاص کر رہے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو ایام بیز کے جو روزے ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مہینے کے اندر جو 3 دن روزہ رکھنا، یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں اس نیت سے رکھ لے، 13، 14، 15 3 دن رکھ لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے تو چلیے کم سے کم 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لے، تو چونکہ حدیث ضعیف ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اس کا بھی ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ کوشش کر لے کہ 1 دن کا روزہ تو کم سے کم رکھ ہی لے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو پھر وہی بات یہ کہ اس کو ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ صرف مستحب ہے۔ مستحب طریقے پر اور مستحب سمجھ کر اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اور دے گا، ثواب دے گا۔ نیک کام میں ایسا تو ہے نہیں کہ ثواب نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو جو ہے اتنا سنت سمجھ کر، ہمارے جو احباب ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور بعض لوگ جو ہے اس سے بھی آگے چلے آتے، کہتے کہ بدعت ہے، رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، رکھ لے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعتدال کی جو راہ ہے، راہ اعتدال اختیار کیا جائے، اعتدال کے راستے کو اختیار کیا جائے، اور اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی یہ کیا کہتے ہیں ایسا ہے کہ بالکل اگر کوئی شخص رکھ لے تو وہ بدعت کا کام کر لے گا، ایسا کچھ بھی نہ سنت ہے اور نہ بدعت ہے، بلکہ بیچ کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستحب ہے۔ مستحب کام کو مستحب سمجھ کر اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ثواب ملے گا۔ ایک اور چیز اس مہینے کے اندر اور اس دن میں خیال کی جاتی ہے کہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان جائیں۔ یہ عام مسلمانوں کا خیال ہے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جانا چاہیے، جبکہ احادیث میں وہ 1 مرتبہ ثابت ہے، جو حدیث کے اندر منقول ہے وہ صرف 1 مرتبہ ہے۔ اس کو اتنا التزام کے ساتھ کہ نہیں 15 شعبان کو جانا ہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ شریعت کے قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ جانا منقول ہے، ہر شعبان کی رات کو اور ہر شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو جانا یہ منقول نہیں ہے۔ اور آج کل تو چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، ویسے بھی کچھ شہروں میں لاک ڈاؤن ہے تو قبرستان تو جانا دور کی بات ہے، باہر بھی گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں قبرستان جانا چاہیے اور بالکل اہتمام کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں خرافات ہیں۔ نہ قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے، جانا چاہیے، عام دنوں میں جائیے، کبھی بھی جائیے، لیکن اس دن کو خاص اہتمام کر کے ویسے کسی کے جنازے میں بھی نہیں شریک ہوتے ہیں، کسی میت کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، کسی کو مٹی دینے نہیں جاتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان کی رات اتنے ہی صاف چلیں اب کیا کہتے ہیں قبرستان میں، تو یہ کیا کہتے ہیں شریعت کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی بات ہوگی اور زیادتی کی بات ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی چلا جائے، اس کو لازم نہیں سمجھتا ہے، واجب نہیں سمجھتا ہے، فرض نہیں سمجھتا ہے، سنت نہیں سمجھتا ہے، ایسے ہی چلا جائے اور اس نیت سے جائے کہ یہ لوگ جو آج اس قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی کبھی ہمارے طرح دنیا میں گھومتے تھے، لیکن انجام کیا ہوا کہ سب کو ایک دن ختم ہونا ہے اور سب جو ہے اسی قبر میں سب کو دفن ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اپنے اعمال کی تیاری کریں۔ اس لیے
یہ گزارش کی جاتی ہے کہ قبرستان میں کبھی بھی جائیے، لیکن اس رات کو خاص اہتمام کے ساتھ یہ سمجھنا کہ نہیں اسی وقت جانا چاہیے، یہ انتہائی نامعقول بات ہوگی۔ یہ چند معروضات تھی جو میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جو حضرات اس رات میں عبادت کریں اور جو حضرات اگلے دن روزہ رکھیں، ان سے بھی ہماری یہ گزارش رہے گی کہ ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اس ناچیز کا نام لے کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھی اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے، ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔